السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سورة الطلاق مدنیہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ طلاق نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس میں طلاق کے مسائل بیان ہوئے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اسلام ہمیشہ نکاح کو فروغ دیتا ہے، مل بیٹھنے کو فروغ دیتا ہے، تو امن و امان اور گھر بسانے کو فروغ دیتا ہے۔ لیکن وہی گھر اگر نہ بس پائے، وہی جوڑا اگر نہ آگے کنٹینیو کر پائے، تو اسلام نے ایک بہترین راستہ دیا ہے طلاق کی صورت کے اندر کہ دونوں آپس میں جدا ہو سکتے ہیں۔ طلاق یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، بعض صورتوں کے اندر طلاق مستحسن ہے اور درست ہوتی ہے۔ اصلاً بغیر کسی وجہ سے طلاق لینا بالاجماع مکروہ اور ناپسندیدہ فعل ہے بالاجماع۔ تو اسلام میں اگر میاں بیوی کے درمیان کوئی موافقت نہ بن پائے تو مرد کو اللہ رب العزت نے طلاق دیا ہے، طلاق کا حق دیا ہے، اور عورت کو خلا کا حق دیا ہے۔ اور یہ اللہ رب العزت کی بڑی مہربانی ہے کہ اس نے دونوں کے لیے رستہ رکھا ہوا ہے۔ دونوں کے پاس معقول وجہ ہو، ایک چھوڑنا چاہے دوسرا نہ چھوڑنا چاہے، تو دونوں کو اختیار حاصل ہے کہ ایک دوسرے سے جدائی اختیار کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب جن مذاہب کے اندر طلاق کی کوئی صورت ہی نہیں ہے، اس طرح کے ہندو وغیرہ ہیں، ان کے یہاں طلاق کا تصور ہی نہیں ہے۔ جو عورت جس خامد کے ساتھ ایک بات باندھ دی گئی، وہ مرنے تک اسی کے ساتھ رہتی ہے، چاہے وہ کسی طرح کے بھی حالات کے ساتھ گزر رہی ہو۔ تو یہ اللہ رب العزت کہ ایک تو نظام کے ساتھ کھلواڑ ہے، دوسرا یہ عورت یا مرد کے اوپر ظلم ہے۔ کئی بار عورت اچھی ہوتی ہے، مرد اچھا نہیں ہوتا، کئی بار مرد اچھا ہوتا ہے، عورت اچھی نہیں ہوتی، لیکن دونوں کی شادی ہو جاتی ہے کسی وجہ سے، اور دونوں کی زندگی آگے ہنسی خوشی گزر نہیں پاتی، تو پھر ایک کے برے ہونے کی وجہ سے دوسرے کی زندگی اذیت ناک بن جاتی ہے۔ تو اسلام نے طلاق کا ایک حق رکھا ہے، اور اسی طرح خلا کا بھی حق رکھا ہے، اور اس کے باقاعدہ مسائل ہیں، احکام ہیں۔ کتب فقہ کے اندر، کتب احادیث کے اندر اس کو بڑی شر و بست کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ یاد رکھیں کہ جس طرح نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اس کے اندر طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رائج ہوگا، اس طرح طلاق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دی بھی ہے، رجوع بھی کیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طلاق دینا بھی ثابت ہے۔ تو اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کامل نمونہ ہے۔ آپ طلاق بھی اسی طریقہ کے مطابق دی جائے گی، یہ کوئی جذباتی فیصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ غصے میں آئے اور طلاق 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 کہہ کے اپنے لیے ہمیشہ کے لیے راستے بند کر دیے۔ یہ بہت ہی نادانی اور بیوقوفی ہے، اور اسلام کے ساتھ، دین کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ اس لیے کہ طلاقیں اکٹھی دینا، تین طلاقوں کو اکٹھا دینا، یا طلاق کو بدعی طریقے کے ساتھ دینا، یا سنت کی مخالفت کرنا طلاق کے اندر، یہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ اب طلاق کا سنت طریقہ کیا ہے؟ طلاق کا سنت طریقہ یہ ہے کہ عورت چاہے حاملہ ہے یا غیر حاملہ ہے، اگر حاملہ ہے تو پھر تو اس کو یعنی اچھے طریقے کے ساتھ ایک طلاق دے کر چھوڑ دیا جائے۔ ایک طلاق دے دی، اب خاموشی اختیار کی جائے۔ اگر دوبارہ عدت، جو اس کی وضع حمل عدت ہے، متعلقہ حاملہ کی وضع حمل عدت ہے،
تو اس عدت کے آنے سے پہلے پہلے اگر ان کی دوبارہ بسنے کی صلاح بنتی ہے تو دوبارہ وہ رجوع کر سکتے ہیں، اور اگر ان کی صلاح نہیں بنتی بسنے کی اور اپنی ضد پر اڑے اڑے ہوئے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ زندگی مزید جاری نہیں رکھ سکتے، تو پھر وہ خاموشی اختیار کریں، ایک طلاق دے کر خاموشی اختیار کریں، جب جیسے ہی وضع حمل ہوگا تیسے ہی وہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح اگر عورت حاملہ نہیں ہے، غیر حاملہ ہے، تو اس کی عدت طلاق وہ 3 حیض ہے۔ ایک طلاق دے دی جائے، کب دینی ہے طلاق؟ یعنی جو غیر حاملہ ہے اس کی طلاق دینے کی سنت طریقہ یہ ہے کہ حیض آنے کے بعد، یعنی جب عورت پاک ہوتی ہے، جب عورت یعنی طہارت میں آتی ہے، اس کے بعد اس کے ساتھ میاں بیوی والے تعلقات قائم نہ کیے جائیں، یعنی پہلے سے پلان ہو کہ طلاق دینی ہے، ہم نے نہیں رہ سکتے، تو پھر انتظار کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے غصہ آیا اور کنٹرول کھو دیا اور طلاق دے دی، یہ نہیں ہے، انتظار کیا جائے کہ عورت کو حیض آئے گا، حیض آنے کے بعد وہ پاک ہوگی، پاک ہونے کے بعد پھر ہم بستری کیے بغیر طلاق دے دی جائے، یعنی ایسے طہر میں طلاق دینی ہے کہ جس طہر کے اندر میاں بیوی والے تعلقات قائم نہیں کیے گئے، ٹھیک ہے، ایک طلاق دینی ہے، ایک بار کہہ دینا ہے، لکھ کر کہہ دیں، زبان سے کہہ دیں، کسی طریقے کے سے بھی کہہ دیں، ایک بار طلاق دینی ہے، ایک بار طلاق کہنا ہے، صراحت کے ساتھ، عمدہ طریقے کے ساتھ، یعنی جینون طریقے کے ساتھ، اور بڑی سوچ و بچار کے ساتھ لوگوں سے، اپنے اہل خیر سے مشورہ کرنے کے بعد ایک طلاق دے کر خاموشی اختیار کرنی ہے۔ پھر 3 حیض تک اس کو حق حاصل ہے کہ وہ رجوع کر سکتا ہے، رجوع کر لے، اور رجوع کرنے کے بعد دوبارہ زندگی اپنی بسا سکتا ہے اگر ان کے درمیان کوئی اصلاح کی صورت بنتی ہے۔ اگر وہ ان کیس وہ آگے اپنی زندگی جاری نہیں رکھنا چاہتے، تو وہ عدت گزرنے کے بعد، 3 حیض گزرنے کے بعد، وہ عورت ایٹومیٹکلی اس کی زندگی سے نکل جائے گی۔ اب یہ سنت طریقہ ہے۔ اب اگر ہر حیض کے ساتھ ایک طلاق دے دی جائے یا اکٹھی 3 طلاقیں دے دی جائیں، تو اگرچہ یہ اختلافی مسئلہ ہے، لیکن ایک دین کے ساتھ کھلواڑ ضرور ہے کہ 3 طلاقیں اکٹھی دینا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اب یہ نافذ ہوتی ہیں یہ نہیں ہوتی، اس میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ اب اس کے بعد 2 طلاقیں اکٹھی دینا یہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ ایک طلاق ہی دی جائے، اور وہ بھی اس طہر کے اندر دی جائے جس کے اندر بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کی، یہی سنت طلاق ہے۔ اگر حیض کی حالت میں طلاق دی جائے گی، طلاق نافذ ہو جائے گی، لیکن وہ طلاق حرام ہوگی، ناجائز ہوگی، اور اس پر نکیر آئی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بار اپنی بیوی کو اس طرح طلاق دے دی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی کی تھی، اور آپ نے فرمایا تھا کہ رجوع کرو، اور دوبارہ جب اس کی طہارت ہوگی، دوبارہ وہ پاک ہوگی، تو اس کے بعد تم اگر چاہتے ہو تو طلاق دیں تو طلاق دو، ورنہ اپنی زندگی بساؤ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکیر فرمائی، بخاری مسلم کی حدیث کے مطابق، کہ اس نے حیض میں طلاق دی، اس کے اوپر آپ نے حرمت کا فتویٰ لگایا، اور وہ طلاق شمار کی گئی۔ بہرحال طلاق کے بڑے مسائل ہیں، بڑے مسائل ہیں۔ اچھا، ایک طلاق دینے کا فائدہ یہ ہوگا، ایک تو ہے نا کہ 3 حیض تک اس کو رجوع کا حق حاصل ہے، دوسرا یہ ہے کہ اگر 3 حیض گزر گئے ہیں، وہ بیوی اس کے عقل سے نکل گئی ہے، دوبارہ وہ آپس میں میاں بیوی بننا چاہتے ہیں، تو ان کے پاس حق حاصل ہے کہ وہ دوبارہ نیا نکاح کر کے، نیا حق مار کے ساتھ بیوی بنا سکتے ہیں، بیوی اس کو دوبارہ بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے پاس پھر 2 طلاقوں کا حق، دو یعنی چانس اس کے پاس رہ جائیں گے، اب تیسرا چانس اس نے پہلے ہی ختم کر دیا ہے۔ تو یہ طلاق سنی کا فائدہ ہے۔ بہرحال اس طلاق، صورت طلاق کے اندر اس کے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ مزید مسائل جاننے کے لیے آپ کو میں کتاب الطلاق ہمارے استاد محترم غلام مصطفی لمن پوری صاحب کی وہ سینڈ بھی کر دوں گا گروپ کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ مختلف تفاسیر کا مطالعہ بھی اس میں کر سکتے ہیں، بالخصوص حافظ عبدالسلام بٹوی رحمہ اللہ کی جو تفسیر ہے، تفسیر القرآن الکریم، اس میں یہ جو چیپٹر ہے سورۃ طلاق کا، وہ انتہائی بہترین انداز میں انہوں نے لکھا ہے۔ بہرحال طلاق یہ جائز عمل ہے بعض صورتوں کے اندر، تو اس کے
اس کو جو ہے نا جذباتی فیصلہ نہیں لینا چاہیے، اس کے اندر برے ہوش و حواس کے ساتھ فیصلہ لینا چاہیے۔ تو اب ہم پڑھتے ہیں مزید جی، کسی کو اس بارے میں کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شیخ محترم، جو طلاق ہے یہ بعض علماء کا کہنا ہے کہ ایک طلاق کے بعد رجوع کے بعد بغیر دوسری طلاق دی نہیں جا سکتی، بعض کہتے ہیں ہر طور میں دی جا سکتی ہے، 3 طلاقیں رجوع کے بغیر دی جا سکتی ہیں۔ یہ طلاقیں رجوع کے بغیر دی جا سکتی ہیں، اس کے لیے رجوع کرنا ضروری نہیں ہے۔ یہ بھی اس کا کتاب طریقہ کے اندر، کار جو کیا ہے؟ کتاب میں آپ کو سینڈ کروں گا نا، اس کی تفصیل اس کے اندر لکھی ہوئی ہے، اس پر دلائل بھی لکھے ہوئے ہیں۔ صحیح۔ جی کسی اور کا سوال جی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی، اے نبی، اذا طلقتم النساء، جب تم، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے آگے جمع کا صیغہ لے آئے کہ پوری امت کو مخاطب کر دیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طلاق کے معاملے کے اندر بھی مشعل راہ ہیں، تو پوری امت کو آگے خطاب کر دیا کہ اذا طلقتم النساء، اے لوگو جب تم عورتوں کو، بیویوں کو طلاق دو یا دینے کا ارادہ کرو، اس میں کئی عبارتیں جو ہے نا محذوف ہوتی ہیں قرآن پاک کے اندر، یعنی وہ سیاق اس پر دلالت کرتا ہے، یا عرب کا جو کلام کا انداز ہوتا ہے، نظم الکلام ہوتا ہے، وہ بھی اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ اس میں حذف کیا جائے، یہ فصاحت و بلاغت کا انداز۔ اذا طلقتم النساء یعنی اذا اردتم ان تطلقوا نساءکم، یعنی یہ مراد ہے کہ جب تم ارادہ کرو اپنی عورتوں کو طلاق دینے کا، تو فطلقوہن، تو انہیں طلاق دو، لعدتہن، ان کی عدت میں، ٹھیک ہے، تو انہیں طلاق دو تو ان کی عدت کے وقت ان کو طلاق دو، یعنی ہر وقت نہیں کہ جب منہ میں آیا طلاق دے دو، بلکہ ان کی عدت کے وقت، جب ان کی عدت ہے، یعنی جب ان کی طلاق دینے کی جو مقررہ مدت ہے اس وقت طلاق دو۔ وہ میں نے عرض کر دیا کہ وہ کیا ہے کہ طہر کی حالت میں، ایسے طہر کہ جس میں ہم بستری نہیں کی گئی، اس طہر کے اندر طلاق دینی، اور دینی بھی ایک ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس میں اگر آپ نے، طلاق تو ہو جائے گی اس میں بھی، لیکن اگر طہر، ایسے طہر میں طلاق دی، یا حیض میں طلاق دے دی، یا ایسے طہر میں طلاق دی کہ جس میں ہم بستری کی ہوئی ہے، طلاق اگر دے دی طلاق ہو جائے گی، لیکن وہ طلاق سنی طلاق نہیں ہوگی، یاد رکھیں، سنت طلاق کا طریقہ وہ عرض کر دیا پہلے میں نے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب اس میں اگر آپ عدت شمار کریں گے تو وہ جو دن ہم بستری سے کرنے سے پہلے گزرے ہیں وہ بھی اس میں شمار کرنے پڑیں گے، اور پھر یعنی وہ مدت بھی شمار کرنی پڑے گی، اور جو کہ ہے نا کیا لیں کہ غلط ملت ہو جائے گا، اور اس میں پھر بچہ یا کیا لیں حمل ہونے کے چانس بھی ہوتے ہیں، تو پھر یعنی کوئی فرق کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا فَطَلِّقُوهُنَّ، تو ان عورتوں کو طلاق دو، لِعِدَّتِهِنَّ، ان کے عدت کے وقت، جو ان کی اصل مدت اللہ تعالیٰ نے وہ کی ہے، چاہے طہر کی حالت میں جب جمع نہ کیا ہو تو اس وقت طلاق دو، اس لیے کہ طلاق میں جو ہے نا کمی زیادتی وہ نہ یعنی ہو، بلکہ پوری کی پوری مدت طلاق کے بعد پوری کی پوری عدت کی جو ہے نا مدت بنے۔ وہ احصل العدہ، اور اچھی طرح تم عدت کو شمار کر لو، یعنی تم نے گن لینا ہے کہ آج اس کی طہارت کے دن ہے، تو پھر آگے سے جو ہے نا اچھی طرح یاد کر لو، لکھ لو، کہ کئی لوگ پھر بھول جاتے ہیں کہ عدت، ورنہ یہ نہ ہو کہ اگر عورت آگے شادی کرنا چاہتی ہے عدت گزرنے کے بعد، کہ وہ اس کی گنتی غلط ہو جائے اور وہ عدت کے اندر نکاح کر دے، جو کہ ناجائز ہے، یا وہ بلا وجہ رکی رہے حالانکہ اس کی عدت پوری ہو چکی تھی، لیکن اس کے شمار
یا گنتی نہ پوری کرنے کی وجہ سے یا صحیح طور پر شمار نہ کرنے کی وجہ سے وہ ایسے ہی بیٹھی ہے، انتظار کر رہی ہے جبکہ اس کی عدت پوری ہو چکی ہے، یا ایسا بھی ہو جاتا ہے کئی بار کہ اگر صحیح عدت شمار نہ کی جائے، صحیح گنتی پوری نہ کی جائے تو کئی وراثت کے معاملات ڈسٹرب ہوتے ہیں، کیونکہ رجی طلاق کے اندر آپ جانتے ہیں کہ رجی طلاق جو ہوتی ہے اس کے اندر اگر شوہر فوت ہو جاتا ہے تو عورت شوہر کی وارث بنے گی۔ اب اگر کسی عورت کی عدت موجود ہے اور شوہر فوت ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، عورت کی گنتی کے مطابق شوہر اس کی عدت کے اندر فوت ہوا ہے تو اس صورت میں وہ وارث بنے گی، جبکہ حقیقت میں کیا تھا کہ اس کی گنتی گزر چکی تھی لیکن اس نے شمار غلط کی ہے، تو پھر اس صورت کے اندر وہ نجائز وراثت کی حقدار بن رہی ہے، کیونکہ وہ تو عدت گزرنے کے بعد وہ شوہر کی عقد سے نکل چکی تھی ہمیشہ کے لیے، اب وہ شوہر اس کے بعد فوت ہوا ہے، تو اس اعتبار سے عدت کو شمار کرنا کئی ایک معاملات کو درست کرنے کا ذریعہ ہے۔ اگر عدت کو شمار صحیح نہ کیا جائے گا تو پھر کئی ایک معاملات ڈسٹرب ہوں گے، وراثت کے معاملات ڈسٹرب ہو جائیں گے، اور اسی طرح عدت کے اندر نکاح کے معاملات ڈسٹرب ہو جائیں گے۔ بہرحال یہ اللہ رب العزت فرمائے وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور عدت کو شمار کرو، وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اور باز رہو اللہ رب العزت کے، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جو کہ تمہارا رب ہے، یعنی عدت کے معاملات کے اندر اور طلاق دینے کے معاملات کے اندر اور صحیح وقت کو طے کرنے کے معاملات کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف رکھو، کیونکہ اللہ کے خوف کے بغیر یہ معاملات ہو ہی نہیں سکتے، یعنی طلاق دینی ہے تب اللہ کا خوف رکھو، طلاق کب دینی ہے تب اللہ کا خوف رکھو، اور طلاق میں وقت کون سا ہونا چاہیے یہ اس میں اللہ کا خوف رکھو، اور عدت کو شمار کرنے کے اندر اللہ کا خوف رکھو، کوئی اپنے منفعت کے لیے کسی کے اوپر ظلم نہ ڈھاؤ۔ کسی کا کوئی سوال؟ جی جی لا تخرجوهن من بیوتہن، اگلا حکم یہ ہے طلاق دینے کے بعد، یعنی رجعی طلاق دینے کے بعد تم نہ نکالو ان کو، بیویوں کو، من بیوتہن، ان کے گھروں سے، ان کے گھروں سے مراد ہیں تو وہ شوہروں کے گھر، لیکن چونکہ اس گھر کو آباد انہوں نے کیا تھا آگے، وہ گھر منسوب ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے کہا دے کہ یہ ان کے گھر ہے، ابھی ان کا اس میں حق ہے، ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالو، یعنی طلاق رجعی کی یہ بات ہے، یاد رکھیں، اگر طلاق بائن ہو چکی ہے تو پھر ان کو گھر میں رکھنا جائز ہی نہیں ہے، وہ گھر میں سے نکل جائیں، تو انہیں تم نہ نکالو، زبردستی نہ نکالو، ولا یخرجنا، اور انہیں بھی چاہیے کہ وہ نہ نکلیں، ولا یخرجنا، اور وہ نہ نکلیں، نہ وہ نکلیں نہ تم ان کو نکالو، ہاں الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، ہاں یہ صورت ہو سکتی ہے ان یاتین کہ وہ آئیں، بفاحشۃ مبینہ، واضح فاحش کو، واضح برائی کو وہ آئیں، اب ایک واضح برائی سے کیا مراد ہے؟ اب یہ برائی زبان کی بھی ہو سکتی ہے، یہ برائی شرمگاہ کی بھی ہو سکتی ہے، یعنی وہ کسی برائی کا ارتکاب کریں، کسی اخلاقی گراؤٹ کا ارتکاب کریں، یعنی تمہاری عزت کو داغدار کریں، چاہے وہ زنا کی صورت میں ہو چاہے وہ زبان کی صورت میں ہو۔ زبان کی صورت میں کیا کہ وہ فوش گوئی کرے اور خامد کو صبح و شام، یا خامد کے گھر والوں کو صبح و شام وہ اپنی بد کلامی کی وجہ سے تکلیف پہنچائے، تو اس صورت میں بھی ان کا گھر میں رکھنا مناسب نہیں ہے، لڑائی جھگڑے ہوں گے، پھر ان کو جو ہے نا وہ کہیں کہ بھی اپنے گھر چلے جاؤ، اپنے میکے چلی جاؤ، ٹھیک ہے۔ اگر وہ ایسا کوئی صورت نہیں ہے، عورت شریف ہے اور وہ بس زبان نہیں ہے، تو پھر ان کو گھر میں سے نہ نکالو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا گھر سے نہ نکالنے کا؟ اس کا فائدہ اللہ تعالیٰ نے آگے ذکر کیا ہے کہ لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ شاید ان کے آپس کے اندر معاملات درست ہو جائیں، جس وجہ سے ان کے درمیان نزاع ہوا تھا پیدا، اختلاف ہوا تھا پیدا، وہ اللہ تعالیٰ ان کو عقل ٹکانے لگا دے اور وہ آپس میں دوبارہ مل بیٹھیں اور دوبارہ رجوع کی کوئی صورت بن جائے، کیونکہ ایک دوسرے کے کو جب مس کریں گے نا، گھر کے اندر رہتے ہوئے ایک دوسرے کو مس کریں گے اور ایک دوسرے کی ضرورت محسوس کریں گے، تو پھر قوی چانس ہے کہ وہ دوبارہ رجوع کر لیں۔ ہوتا کیا ہے کہ جب
غصے کی حالت میں طلاق دی جاتی ہے، شوہر آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے ورکے پاڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور عورت اپنے گھر چلی جاتی ہے، پھر وہاں بیٹھ کر ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ پلان بنائے جاتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف یعنی مار کارائی کی جاتی ہے، تو پھر اس طرح معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ اگر پرسکون طریقے سے اگر جدا ہونا ہی ہے، یہ فیصلہ کر لیا ہے، تو بڑے اچھے طریقے کے ساتھ جدائی اختیار کی جائے، بڑی سوچ سمجھ کے ساتھ، کہ ہمارا جو ہے نا ذہن نہیں ملتے، ہمارے معاملات نہیں ملتے، ہماری سوچ و فکر نہیں ملتی، یا ہم ایک دوسرے کے ساتھ، ہم ایک دوسرے کے لیے سوٹیبل نہیں ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں اچھے ہوں، اور لیکن اس کے باوجود دونوں ایک دوسرے کے ساتھ میچ نہ کھاتے ہوں، ایک غریب ہو ایک امیر ہو، ایک کی سوچ ذرا شاہانہ ہو، دوسرے کی سوچ ذرا فقیرانہ ہو، یہ ہو سکتا ہے، دونوں کا آپس میں نبھا نہ ہو، تو یہ اس صورت کے اندر وہ دونوں اگر نہیں نبھا کرنا چاہتے یا نہیں کر پاتے، وہ دونوں جدا ہو سکتے ہیں بڑے اچھے طریقے کے ساتھ۔ لیکن وہ جدائی کی صورت یہ ہے کہ ایک طلاق ہونے کے بعد وہ گھر کے اندر ہی رہیں، اگر دوبارہ ان کا آپس میں پلان بنتا ہے آگے جاری رکھنے کا، تو پھر وہ آگے جاری رکھیں، ورنہ اگر وہ گھر سے نکل گئے تو چانس زیرو ہو جاتے ہیں، یعنی زیرو نہ کہیں تو کم از کم 1% چانس رہ جاتے ہیں دوبارہ بسنے کے، بہرحال۔ تو ہاں، اگر وہ عورت ہے بد کلام یا بد چلن، تو پھر ان کو گھر سے نکال دیا جائے، کیونکہ وہ عزت کا مسئلہ ہو جاتا ہے پھر۔ تو اچھا، آگے وطل کا حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یعنی یہ ساری عدت کے معاملات اور دیگر چیزوں کے معاملات یہ اللہ کی حدیں ہیں، یعنی طلاق کب دینی ہے، عدت کے معاملات، یہ ساری اللہ کی حدیں ہیں، اللہ کی مقررہ کردہ یعنی حدود ہیں۔ ومن يتعدى حدود اللہ، اور یہ تو طے ہے کہ جو اللہ کی حدود کی تجاوز کرے گا، فقط ظلم نفسہ، تو تحقیق اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا، یعنی وہ اللہ رب اس نے کچھ نہیں بگاڑا، اس نے اپنے ہی نفس پر ظلم کیا، اس نے بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا، جس کے بارے میں اس کو قیامت کے دن باز پرس ہونے والی ہے۔ لا تدری، وہ نہیں جانتا، اب گھر سے نکالنا بلا وجہ، یہ بھی ایک اللہ کی حد کو پامال کرنا ہے۔ اب کیونکہ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، کیونکہ وہ نفس نہیں جانتا، وہ نفس نہیں جانتا، یا لا تدری، یا آپ نہیں جانتے، مخاطب کا صیغہ ہے، لعل اللہ کے شاید کہ اللہ تعالیٰ یحدث کوئی نیا کام کر دے، کوئی نئی بات پیدا کر دے، بعد ذالک اس کے بعد، امرا معاملہ، کوئی معاملے کو نیا کر دے، یعنی معاملے کو نیا کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان کے درمیان دوبارہ موافقت پیدا ہو جائے گھر کے اندر رہنے کی وجہ سے، اور عورت خامد جو ہے نا رجوع کے لیے آمادہ ہو جائے، یا عورت جس وجہ سے عورت کے اندر کسی کمی کی وجہ سے اگر طلاق کی صورت بنی ہے، تو عورت وہ کمی اپنی دور کر دے، یا اگر خامد کے اندر کوئی کمی تھی وہ اس پر نادم ہو جائے اور وہ عورت کے ساتھ دوبارہ بسنے کا ارادہ کر لے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، اگر خامد نے طلاق دی ہے بیوی کو، یہ بڑی اہم بات ہے جس کا لوگ لحاظ نہیں کرتے، اگر عورت کو طلاق دی گئی ہے، بیوی کو طلاق دے دی ہے، ایک طلاق دی ہے، رجی طلاق ہے، اور عورت اس خامد کے گھر کے اندر رہ رہی ہے، تو بلا اجازت، بلا رجوع کی نیت کے عورت کو ہاتھ لگانا، عورت کے ساتھ میاں بیوی والے تعلق قائم کرنا، یہ مرد کے لیے جائز اور جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ وہ اس کی بیوی ہے، لیکن چونکہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے چکا ہے، اب جب تک وہ رجوع کی نیت کے ساتھ اس کے قریب نہیں آئے گا، تب تک وہ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، وہ اس کے لیے چلیں دوسری عورتوں کی طرح حرام نہ صحیح، لیکن کم از کم وہ اس کے اوپر پابند ہے کہ وہ اس کے قریب نہیں آئے گا، نہ عورت اس کو اپنے قریب آنے دے، جب تک وہ رجوع نہ کرے، یا رجوع کی نیت نہ کرے، رجوع کی نیت کے ساتھ وہ اس کو ہاتھ نہیں لگاتا، یا رجوع کی نیت زبان سے وہ رجوع کا اقرار نہیں کرتا، تب تک وہ عورت اس کے لیے حرام ہے، جائز نہیں، ٹھیک ہے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، دوسری آیت، کہ جب عورتیں اپنی عدت کو پہنچ جائیں،
मतलब इद्दत को पहुंच जाए से मुराद है कि इद्दत के करीब हो जाए, बिल्कुल चंद लम्हे रहते हैं उसकी इद्दत, क्योंकि इद्दत उन्होंने गिन रखी है पहले, यानी वो अपनी इद्दत यानी गुजरने की, इद्दत गुजरने के बिल्कुल करीब पहुंच जाए। तो अब तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं। हम सिकून बिमारूफ, या तो तुम्हारा अगर प्लान है तो उसको मारूफ तरीके के साथ रोक लो, उनको मारूफ तरीके के साथ रोक लो। मारूफ तरीके के साथ रोकने का मतलब क्या है कि जिन मामलात की वजह से तुम्हारे दरमियान निज़ा पैदा हुआ था और तुम तलाक तक तुम्हारी नौबत पहुंची थी, आइंदा की जिंदगी को तुम फिर रुजू करके तुम आइंदा की जिंदगी को अच्छे तरीके के साथ गुजारने का प्लान बना लो। तो हम सिकून ना, तुम उनको रोक लो, यानी उनको उनकी इद्दत को गुजरने से रोक लो, मुराद रुजू कर लो। रुजू करके तुम उनकी इद्दत को रोक लो, इद्दत को खत्म होने से रोक लो, और उनको दोबारा अपने अक़द में जारी कर लो। और आइंदा मरूफ तरीके के साथ, यानी उर्फ शरअन व उर्फन, उनको अच्छे हुकूक दो, अच्छे तरीके से उनको उनके साथ जिंदगी बसर करो, अगर तुम्हारा इरादा है। औ फारिकूहुन्ना बिमारूफिन, या तुम उनको फारिग कर दो, जुदा हो जाओ उनसे, बिमारूफिन, मारूफ तरीके से, यानी मारूफ तरीके के साथ उनसे तुम जुदाई इख्तियार कर लो। उनसे जुदाई इख्तियार करने का मतलब क्या है कि तो फिर उनकी खामोशी इख्तियार करो, उनकी इद्दत को गुजरने दो। यानी ये नहीं है कि तुमने तलाक देनी है, मुराद ये है तलाक तुम दे चुके हो, अब उनकी इद्दत गुजर रही है, तुम खामोशी इख्तियार कर लो, खामोश हो जाओ, रुजू करने से बाद रहो और उनकी इद्दत को गुजरने दो। बिमारूफिन, अच्छे तरीके से, मतलब अच्छे तरीके से फारग करना। यानी उनको परेशान ना करो, उनकी इज्जत नफ्स को मजरूह ना करो, उनके हुकूक जो उनके बनते हैं उनको अदा करो। ये अच्छे तरीके के साथ उसको फारिग करना। को लड़ाई झगड़े ना करो उनके साथ, बुरा बुला ना कहो उनको, यानी एक कह लें अच्छे इंसानों की तरह उनको घर से रुखसत कर दो। अब क्योंकि अपने घर, जब उसकी इद्दत गुजर गई है, तुम उनसे रुजू भी नहीं करना चाहते, तो अब उनको तुम घर में नहीं रख सकते, वो तुम्हारे लिए गैर महरम और ना आशना औरत है, अजनबी औरत बन गई है। अब उस तुम उसको घर से रुखसत कर दो अच्छे तरीके के साथ। वो रुखसत करने से तुमको कुछ तुम माल भी दे सकते हो, कुछ उसमें तुम उसको जो है ना किराया भी दे सकते हो, उनको घर में जाने का बंदोबस्त भी कर सकते हो। घर में मौजूद जो चीज़ें वो इस्तेमाल करती थी, जिन पर खालिस तुम्हारा हक था, तुम उनको हिबा नहीं किए थे, वो चीज़ें भी उनको दे दो। यानी उनको गुजर बसर, यानी बहुत अच्छे तरीके के साथ उनको जो है ना वो, ताकि वो हमेशा याद रखे कि मैंने किसी अच्छे बंदे के साथ उस वक्त गुजारा था। हमारे यहाँ तो होता है कि जो सामान सामद ने उसको हिबा किया होता है, तोहफा दिया होता है, वो भी वापस ले लिया जाता है। ये बिल्कुल नाजायज और हराम है। ये कल कल भी यका ही, ये उस कुत्ते की तरह है कि जो कह करके अपनी कह को चाट लेता है। इसके अंदर किसी हिबा को दोबारा वापस लेना, ये इसी तरह है कि जिस तरह कुत्ता क्या करके चाट लेता है। तो ये बड़ा अहम मसला है खानदानों के अंदर। जेवरात जो दिए जाते हैं शोहर की तरफ से बीवी को, अगर तो वो उसको मालिक बनाते हैं और उसको तोहफातन दे देते हैं, हदियतन दे देते हैं, तो फिर उनको वापस लेना जायज़ नहीं है। ठीक है, इसी तरह वो मलबूसात, वो कीमती अशिया के जो खामद ने बीवी को दी होती हैं या गामद के घर वालों ने बीवी को दी होती हैं, उनको वापस लेना जायज़ नहीं है, चाहे तलाक हो जाए, चाहे शोर फोत हो जाए, किसी सूरत उसको वापस नहीं ले सकते। ये कमीनी हरकत होती है कि बाज घरों के अंदर वो चीज़ों का मुतालबा करते हैं कि हमने फलां मौके पर तुम्हें ये भी दिया था, फलां अंगूठी दी थी, फलां छल्ला दिया था, फलां ये दिया था, फलां कीमती लिबास दिया था, तो हमें वापस करो। ये बिल्कुल जायज़ नहीं है, दुरुस्त नहीं है। वो उसके हक है। अगर तुमने उनको उसका मालिक बनाया है तो फिर तुम उसको वापस नहीं ले सकते। बहरहाल आगे फरमाया, व अशीदु ज़वै अदलिम मिनकुम, और तुम गवाह बना लो, ज़वै अदलिम मिनकुम,